السلام علیکم ناظرین، آج ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش۔ ناظرین، آج ایک اہم اور ضروری جو ہے ڈیولپمنٹس ہے ناظرین، وہ ہے معیشت پر۔ ناظرین، معیشت کے لیے نواز شریف صاحب بہت بڑی پاور جانے جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر نواز شریف 3 مرتبہ دوبارہ اپنی حکومت بنائی تھی یا اپنی پارٹی کو اقتدار میں لے کر آئے تھے یا خود وزیر اعظم بنے تھے، اس میں جو اہم اور سب سے جو ضروری وجہ تھی وہ نہ ان کی مقبولیت تھی، نہ ان کے پاس کوئی ایسا نظریہ ہے۔ ناظرین، اب نظریاتی پارٹی تو کوئی پاکستان میں ہے ہی نہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد پاکستان کے پاس کوئی ایسا نظریاتی لیڈر نہیں آیا، لیکن اس کے بعد جو دوسرے لیڈر ہیں وہ نواز شریف صاحب ہیں۔ نواز شریف صاحب معاشی طور پر جانے جاتے ہیں کیونکہ نواز شریف صاحب معیشت کو گہرائی سے جانتے ہیں، خود وہ بزنس مین ہیں اور ان کی اولاد بزنس مین ہے، اور ان کی جو ریلیٹیوز ہیں وہ بزنس کے ساتھ ہی انوالو ہیں، بزنس میں انوالو ہیں۔ اس میں جو اہم اور ضروری آج ڈیولپمنٹس جو دبئی سے ملی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے پیش خدمت رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ کل ایک جو ہے آرمی چیف صاحب جنرل عاصم منیر صاحب سے ایک ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، میرے ذرائع نے یہ بتایا ہے، اور یہ تصدیق جو ہے 99% نہیں 100% جو ہے ریئل ہے۔ جنرل عاصم منیر صاحب سے رابطہ ہوا ہے، اور اسی رابطے میں جنرل صاحب سے بزنس کمیونٹی بھی ساتھ تھی، نواز شریف صاحب کے ساتھ تھی دبئی میں۔ تو وہاں جو ہے جنرل عاصم منیر صاحب سے نواز شریف صاحب کی بیٹی نے رابطہ کیا ہے، اور اس کے بعد بیٹی نے جو ہے دوبارہ میسج اپنے والد صاحب کو جو ہے ڈیلیور کیا ہے کہ جنرل صاحب کہتے ہیں کہ جو ہے یہ آپ لوگوں کا معاملہ ہے، میری طرف سے یہ شورٹی ہے کہ آپ لوگوں کے پیسے میں کہیں پہ گم نہیں ہونے دوں گا، یہ میری رسپانسبلٹی ہے کہ آپ لوگوں کو پیسے جہاں جتنے بھی لگائیں گے وہ آپ لوگوں کے پاس ویسے ہی صحیح سلامت ملیں گے، اس چیز کی میں شورٹی دیتا ہوں۔ ناظرین، جو اہم اور ضروری بات آپ لوگوں سے کرنی ہے کہ اب پاکستان کی جو معاشی طور پر پاکستان جو ہے اب گرین اکنامکس کی طرف جا رہا ہے۔ گرین اکنامکس جب بنے گا پاکستان تو اس کے بعد خوشحال ہوگا۔ یہ پاکستانی خواب جو ہے آج سے 8 سال پہلے نواز شریف صاحب کی حکومت میں یہ خواب جو ہے تعبیر ہونے کے لیے ایشو ہوا تھا، اور اس خواب پر جو ہے پٹی لگائی گئی تھی کہ اس خواب کو پورا کرنا ہے، اس خواب کی جو ہے نشاندہی کی گئی تھی۔ لیکن کرائسس گزرتے گئے اور اس کے بعد پاکستان میں چائنا اکنامک کوریڈور شروع ہو گیا تھا۔ پاک چائنا اکنامک کوریڈور جب شروع ہوا تو اس کے بعد پاکستان کی معیشت ایک دم مضبوط ہو گئی تھی، اور جو انویسٹر تھے، بزنس مین تھے، انہوں نے پاکستان میں بزنس اپنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے بعد ناظرین، سیاسی طور پر ایک ڈان لیکس کی ایک خبر شائع ہوئی تھی اور پاناما پیپر آیا تھا۔ پاناما پیپر میں بہت سارے بزنس مینوں کے، دنیا میں سے جو بزنس مین تھے ان کے نام شامل تھے، جن میں انہوں نے آف شورز کمپنیاں بنائی ہوئی تھیں، اور ان کے بعد پاکستان میں جو تھی نواز شریف صاحب کی فیملی نے بھی آف شورز کمپنیوں میں نام تھے، شامل تھے اور اس چیز میں انوالو بھی تھے، لیکن نواز شریف صاحب انوالو نہیں تھے۔ ان کی اس چیز پر ناظرین گرفتار کر لیا اور اس چیز کو جو ہے ایشو بنا لیا، اور اس چیز سے ہی نواز شریف صاحب کو ان کی وزارت سے اتار دیا گیا، اور یہی ایشو بنا کے اس کے بعد نکتے ڈھونڈتے پھر انہوں نے جو ہے نواز شریف صاحب کو اقامے کی شکل میں نواز شریف صاحب کو اریسٹ کر لیا تھا اور تاحیات نااہل کر دیا تھا۔ ناظرین، اس کے بعد نواز شریف صاحب نے اب جو ہے
2 سے 3 مہینے ہوئے ہیں پاکستان کی معاشی طور پر ڈیفالٹ ہونے کے بالکل ہی قریب پہنچ چکا تھا، جس میں جو سارے عالمی ادارے تھے بزنس کے، انہوں نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے کے 99.9 جو ہے یہ کہہ دیا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا ہے۔ لیکن نواز شریف صاحب کی محنت اور شہباز شریف صاحب کے بالکل ہی براہ راست خود رابطے کرتے رہے، اور آئی ایم ایف سے پھر یہ قرض کی بحالی ہوئی، اور پاکستان ایک مرتبہ پھر جو گھٹنوں کے بل گر رہا تھا اسے سہارا دینے کے لیے ایک اور بازو مل گیا۔ ناظرین، اس کے بعد نواز شریف صاحب نے جو ہے ڈیرے دبئی میں ڈال لیے تھے۔ سیاسی بھی وہاں باتیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ راز کی باتیں ہیں۔ جو سیاسی باتیں ہو رہی ہیں، نواز شریف صاحب ایسے نہیں آئے بیٹھے، ان میں بہت بڑے بڑے جو ہیں حکمت عملی طے دی جا رہی ہے۔ حکمت عملی کے ساتھ جو سب سے بڑا کام ہو رہا ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایڈجسٹنگ کی جا رہی ہے۔ جو حکومتیں ہیں اس چیز پر جو ہے ناظرین وہ بھی چیز کو دیکھا جا رہا ہے۔ جو اہم اور ضروری ڈیولپمنٹس ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اب 8 کمپنیاں ہیں جو اب بزنس کے لیے بالکل ہی تیار ہو چکی ہیں، اور وہ کیئر ٹیکر حکومت کے دوران ہی اپنا بزنس شروع کر دیں گی، جن میں سے 2 پیٹرولیم مصنوعات میں اپنی انویسٹ کریں گی، اور 6 جو کمپنیاں ان میں 4 جو ہیں وہ کنسٹرکشن میں حصہ لیں گی۔ یعنی جیسے فیکٹریز ہوتی ہیں یا کوئی اور چیز ہے، جیسے پاکستان کے دوسرے ایسے ادارے بن رہے ہیں جہاں پر کنسٹرکشن کی ضرورت ہے، تو وہاں کنسٹرکشن میں جو ہے 4 جو انویسٹر ہیں وہ کنسٹرکشن میں انوالو ہوں گے۔ کنسٹرکشن کے بعد 2 ایسے بزنس مین ہیں جو امپورٹ ایکسپورٹ میں جو ہے حصہ لیں گے۔ اس طرح 8 بزنس مینوں نے 8 کمپنیاں جو ہیں پاکستان میں انویسٹ کرنے آ رہی ہیں، اور وہ 1 ارب روپیہ، یعنی جو 8 کمپنیاں ہیں 8 ارب ڈالر جو ہیں وہ پاکستان میں انویسٹ کریں گے۔ 8 ارب سے ڈالر سے زائد انہوں نے کہا ہے کہ کم سے کم 8 ارب ڈالر جو ہے پاکستان میں انویسٹ کریں گے۔ اسی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ نگران حکومت میں ہی یہ سسٹم بنا جائے، تاکہ نگران حکومت جو ہے بالکل یہ نہ ہو کہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے بھی ہاتھ بندھے ہوئے ہوں اور اس کے بعد نگران حکومت ہی گر جائے، اور پاکستان کے اکنامی جو ہے اس کے بھی جو گراف ہیں ہم اوپر کر کے جائیں وہ بھی گرے پڑے ہوں، کیونکہ ابھی صرف ایک روڈ میپ بنا پڑا ہے معاشی، لیکن ابھی کوئی گرین سگنل نہیں بنا۔ اور اگر جو اگلی حکومت آئے گی ان کا سب سے بڑا جو پلان ہے، جو سب سے بڑی ان کے پاس آئیڈیالوجی ہے اور نظریاتی طور پر ان کا یہی مشن ہے کہ پاکستان کے اکنامی کو اوپر لے کر آنا ہے۔ اگر یہ گراف اوپر ہوگا تو اس کے بعد ہی ہم مضبوط ہیں۔ ناظرین، اسی وجہ سے پاکستان کے اکنامی کو اوپر کرنے کے لیے نواز شریف صاحب نے سر جوڑ لیے ہیں، زرداری صاحب بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہیں مل کر، اور کہا جا رہا ہے کہ ملاقاتیں 2 ہوئی ہیں صرف۔ زرداری صاحب صرف ٹیلی فونک رابطے ہو رہے ہیں، زرداری صاحب اپنی طرف سے بزنس مینوں کو قائل کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ زرداری صاحب نہیں کر رہے۔ جو امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہو رہا ہے، جو 2 بزنس کے مین جو کمپنیز نے پاکستان میں یہ شورٹی دی ہے کہ ہم پاکستان میں کیئر ٹیکر حکومت میں اپنا بزنس شروع کر دیں گے، تو وہ زرداری صاحب کی محنت سے امپورٹ ایکسپورٹ کی جو کمپنیز ہیں آئی ہیں، اور 6 یہ جو کمپنیز ہیں یہ نواز شریف صاحب کی وجہ سے آئی ہیں۔ اور پاکستان کی اکنامی مضبوط ہوگی تو پاکستان مضبوط اور مستحکم ہوگا۔ اس ٹائم خوشحال پاکستان کی ضرورت ہے۔ پاکستان پر جو بوجھ، پاکستان کی غریب عوام پر جو بوجھ لدھے پڑے ہیں ٹیکسز کے اور دوسری مہنگائی کی وجہ سے، تو ان میں یہ چیز خوشحالی کی ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ آپ لوگوں سے شیئر کروں، اور یہ سب سے اہم تھی کہ انشاءاللہ پاکستان کا جو نومبر ہوگا، نومبر تک مہنگائی میں کافی ساری کمی آ جائے گی، پاکستان مستحکم نظر آئے گا۔ لیکن ناظرین، ایک اور بات بتا دوں کہ پاکستان اگر معاشی طور پر مضبوط ہوگا تو اس میں پھر ہم غریبوں کا سب سے بڑا فائدہ ہوگا۔ اگر غریب مضبوط ہوں گے
اگر جو ورکر ہیں، مزدور ہیں، وہ مضبوط ہوں گے، ان کو اجرت پوری ملے گی، تو پاکستان مضبوط اور مستحکم ہوگا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔